الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دے حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے سیرت و شان حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. آقا علیہ السلام نے بہت ہی پیارے اور بڑی شان والے اور بڑی محبت والے آقا علیہ السلام نے ایک چمکتے ہوئے ستارے نے جنہ دی گل کرنی ہے، اور آج جو سی گل کرنی ہے وہ صرف محبت دی گل کرنی ہے. حضور نے انہاں نال کنج کیتی ہے اور انہاں حضور نال کیویں کیتی ہے. تو چند ایک چیزاں آپ دے متعلق ذکر کرنیاں نے، اور انشاءاللہ پہلے بھی سنیاں ہون گیا شاید، لیکن سنو گے تو ہر ایک چیز ایمان نو تازہ کر دین والی رہے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے والد محترم کا نام ہے عبداللہ اور انہاں دے والد محترم کا نام ہے امرو اور انہاں دے والد کا نام ہے حرام.
پورا نام ہے حضرت جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ مدینے پاک دے رہن والے نے، کیونکہ انصاری لگتا ہی اندر نام دے نال ہے جڑا مدینے دے رہن والا ہوئے، کیونکہ انصارین جنہاں نے آقا علیہ السلام دی مدد کیتی ہے مدینہ پاک دے وچ، جڑے مدینے دے واسی نے انہاں دا لقب انصاری ہے، اور جڑے مکہ پاک دے وچ رہندے سن اور پھر مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو انہاں نوں مہاجر آکھیا جاتا ہے۔ وہ مہاجر نے اور انصارین نے، مہاجرین نو بھی اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، انصارین نو بھی بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ہجرت مدینہ تو تقریباً 16 سال پہلے آپ پیدا ہوئے نے، اور آپ کے والد محترم نے آپ کو پہلے آقا علیہ السلام کو جانیا پہچانیا اور مسلمان ہوئے۔ دوسری روایت ہے کہ آپ اپنے والد محترم کے نال ہی آقا علیہ السلام دے مرید ہوئے، اور بیعت عقبہ ثانیہ دے موقع دے جدو آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے آئے تو اس وقت کچھ عرصے بعد آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور آپ دے والد محترم اپنے قبیلے دے سردار سن، اور یہ جڑی بایت ہے جس وچ آپ مسلمان ہوئے نے وہ بایت ہی سرداراں دی سی، یعنی جتنے بھی قبائل سن مدینہ پاک دے ارد گرد اور اتنے رہن والے، انہاں دے جڑے سردار سن انہاں نے اسلام قبول کیتا، اور آقا علیہ السلام نے پھر انہاں نوں انہاں دے ہی قبیلے دا سردار بنا کے بھیجیا، اور انہاں نوں عربی وچ نقیب آکھیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے انہاں دے قبیلیاں دا نقیب بنایا، فرمایا کہ تساں ساڈے نقیب ہو، آپ اپنے قبیلے میں جا کے تساں اللہ اور اللہ دے رسول دی گل کرو، خود بھی نیک کام کرو اور دوسروں بھی اس اسلام پاک دی دعوت دیو، تبلیغ دیو اور اسلام دی خدمت کرو۔ تو آپ دے والد محترم نو یہ بھی سعادت حاصل ہے۔ آپ دے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ غزوہ احد دے وچ شہید ہوئے نے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 غزوات دے وچ شرکت نہیں فرمائی، ایک ہے غزوہ بدر اور دوسرا ہے غزوہ احد۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے آپ دے والد محترم شامل ہوندے سن اور بیٹے نو گھر چھوڑ کے جانا، اور دوسری آپ دی عمر بھی تھوڑی سی اور گھر دے وچ جڑے افراد سن، پیچھے آپ دیاں 10 بیٹیاں سن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں، اور انہاں وچ روایت ہے کہ کچھ تو بالکل چھوٹی عمر دیاں سن۔ پھر آپ اکیلے جاندے سن اور اپنے بیٹے نو ساتھ نہ لے کے جانا، تاکہ انہاں تو بعد گھر دی جڑی ذمہ داری ہے اور انہاں بچیاں دا خیال ہے وہ رکھن، اور گھر بالکل خالی بھی نہ ہو جائے۔ تو غزوہ احد دے وچ آپ شہید ہوئے نے، آپ دے والد محترم، اور آپ نے خود دعا فرمائی سی کہ اللہ پاک کہ میں تیرے اسلام دے واسطے قربان ہو جاواں، مینوں شہادت نصیب ہو جائے۔ اور جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی ویسے ہی آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ شہید ہوئے، اور پھر کافراں نے آپ کا مسئلہ کیتا، یعنی آپ دے نک کن یہ چیزاں جڑیاں نے انہوں نے بھی کٹ دیتا، اور آپ دے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے۔ اور جس وقت شہادت تو بعد جنگ ختم ہوئی تو آپ دے لاشے نو کپڑے وچ اٹھا کے لایا گیا، اور آپ دے چہرے تو کپڑا نہیں ہٹا دے سن، کسی نے ویکھن نہیں دیندے سن۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھے تو دیگر صحابہ کرام نے چہرے تو کپڑا نہ ہٹان دیتا، آپ نے کوشش کی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے ویکھن دیو، فرمایا کہ کپڑا ہٹا دیو اور انہوں نے اپنے والد محترم دی جو زیارت ہے وہ کر لین دیو۔ اور جس وقت پتہ چلیا گھر تو بیٹیاں گھر دے وچ منتظر نے، ملتجی نے کہ ساڈا باپ آوے، انہاں دا جسد آوے اور ساڈے گھر وچ آوے، پھر اسی انہاں دا جو بھی اہتمام ہے، جنازہ ہے، غسل ہے، کفن اور دفن دا انتظام کریے۔ اور جڑا قبیلہ ہے
قبیلے نے اپنے قبیلے میں جو سب تو بہترین جگہ ہے وہ دیتی. انہوں نے کیا کہ اسی چاہنے ہاں کہ اتنے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باقاعدہ قبر بنائی جائے, جگہ بھی دے دیتی. جدو آقا علیہ السلام کو پتہ چلیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, عبداللہ اتنے ہی رہے گا. فرمایا یہ شہداء کا گلدستہ ہے اور قیامت تک یہ مہکتا رہے گا. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی میت دے 70 صحابہ کرام دے آج بھی زیارت ہے. جنہیں لوگ جانتے ہیں نصیبہ والے کو زیارت کرتے ہیں. تو فرمایا عبداللہ اتنے ہی رہے گا, اسی عبداللہ کسی کو نہیں دینا, گھر بھی نہیں جان دینا. تو آقا علیہ السلام کو بھی بڑی محبت سی, اور جس وقت آپ دے جسم نو آپ کی زیارت کرائی گئی تو آپ کی بہن نے جس وقت دیکھا تو بڑا روئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی کہ حضور انہاں دی بہن ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا روو نہ, اللہ نے جتنے بھی شہداء نے اللہ نے سارے نال کلام فرمایا ہے, لیکن عبداللہ دے واسطے اللہ نے پردہ ہٹا کے مصافحہ فرمایا ہے. باقیہ نال صرف گل کیتی ہے لیکن عبداللہ نے اپنی زیارت بھی عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ انہوں نے اللہ نے اور زیادہ قبول فرمایا ہے. پھر اس میں رون دا مقام نہیں, خوشی دا مقام ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے آپ دے جڑے والد محترم نے وہ جس وقت شہید ہوئے نے تو 9 بیٹیاں گھر میں موجود نے, چند چھوٹیاں بڑیاں, اور کثیر قرضہ چھوڑ کے گئے نے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آقا علیہ السلام دے نال جو محبت اور عقیدت ہے, آپ کا گھر مسجد نبوی تو 1 میل دور سی, 1 میل دا فاصلہ سی, اور آپ ہر نماز با جماعت مسجد وچ حضور دے پیچھے آ کے پڑھتے سن. بعد دے وچ پھر آپ نے اپنے واسطے بعد ادوار دے وچ آپ نے مسجد بھی بنا لی سی, لیکن آقا علیہ السلام دے پاک دور دے وچ آپ مسجد وچ ہی 1 میل دا سفر ہر نماز ٹائم پیدل کر کے آپ آ کے مسجد وچ با جماعت نماز پڑھتے سن. تو یہ آپ نے حضور دے نال اور حضور دے پیچھے نماز پڑھن دے نال جو محبت ہے اس دی مثال ہے. جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم شہید ہو گئے تو پھر آپ نے ایک بیوہ خاتون کے نال نکاح فرمایا. انشاءاللہ یہ واقعہ بھی بڑی محبت والا ہے, اس میں تفصیل کے نال ذکر کریں گے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا علیہ السلام کے نال جڑی بقیہ آپ دے والد محترم تو بعد جتنے بھی غزوات نے تقریباً 19 دے قریب نے غزوات جڑے آقا علیہ السلام نے فرمایا نے, اور آپ ہر غزوے دے وچ حضور دے نال رہے ہیں. یعنی کسی بھی وقت آقا علیہ السلام تو اور دین تو اور اسلام تو آپ غافل نہیں ہوئے, پیچھے نہیں ہٹے, اور آپ کی محبت دے وچ کمی نہیں آئی. غزوہ خندق دے موقع تے حضور اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک وچ موجود نے اور کافراں نے مدینہ پاک دے دعویٰ بول دیتا, سادے لفظاں وچ انہوں نے دعویٰ بول دیتا. انہوں نے کیا کہ انہاں دے اوپر حملہ کریے اچانک بہت بڑا, اور انہاں نوں اوتھے ہی سارے نوں ختم کر دئیے تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے جڑا ہے وہ ختم ہو جائے. آقا علیہ السلام نے مشورہ فرمایا, صحابہ کرام نے فرمایا, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا کہ حضور آپ مدینہ پاک دے چاروں طرف ایک خندق کھود دیئے اور مدینہ پاک دے وچ ہی آپ رہیے, اور ایتھے مدینہ پاک وچ رہاں گے تو ہماری عورتیں ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے, سانوں انہاں دی فکر بھی نہیں ہوئے گی. اگر باہر نکلیں گے تو پچھوں پریشانی اگر انہاں دے کوئی حملہ کرتا ہے. اور اس طرح چونکہ دشمن اپنے پورے زور دے نال پوری شیطانی طاقت لے کے آیا ہے تو اسی بہترین طریقے دے نال انہاں دا مقابلہ بھی کر سکنے ہاں, دفاع بھی کر سکنے ہاں, اور سارا نقصان بھی کم ہوئے گا. اور آپ نے اس کو پسند فرمایا اور اس کے واسطے پھر خندق کھودنی شروع کی گئی. تو خندق کھودنا پتھریلے علاقے میں بہت مشکل کام سی, اور ایسی کیفیت ہے
اسباب بھی نہیں نے اور خوراک بھی نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے نے اور آپ نے دیکھا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں۔ آپ نے بھی اپنا حصہ لیا ہے کہ اتنا حصہ میرا ہے اور آپ کھودتے رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام خندق کھود رہے ہیں اور پیٹ سے پتھر بننے آیا ہے، بھوک دی شدت مٹان دے واسطے۔ بھوک ہے، خوراک نہیں ہے اور پیٹ خالی ہے، تو پیٹ نو دلاسا دین دے واسطے پیٹ اتے پتھر بننے آیا ہے۔ اور صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر بنیا، آقا علیہ السلام نے 2 پتھر بنے۔ جس وقت آپ نے ویکھیا تو آپ دے کولو ریا نہ گیا، ویکھیا نہ گیا کہ میرا محبوب اور اتنی پریشانی اور بھوک ہے، کافر دا بھی حملہ شدید ہے، کام بھی ضروری ہے اور خوراک کی بھی اتنی کمی ہے۔ اپنے گھر گئے اور گھر جا کے اپنی گھر والی کو آکھیا اپنے گھر کو شے ہے، انہوں نے کہا کہ 1 سا جمع دا ہے، مقدار ہوتی ہے کہ اتنے 3-4 کلو جو پے نے۔ آپ نے فرمایا کہ تو انہوں دا جلدی دنال آٹا بنا اور انہوں گن اور حضور واسطے روٹیاں پکا۔ اور گھر دے وچ ایک چھوٹا جا بکری دا بچہ آپ نے اس ذبح فرمایا اور اس کا گوشت بنا کے حضور نو پیش کیتا، اپنی گھر والی نو کہ تسی یہ سادن بناؤ اور یہ جڑے اپنے گھر جو پے نے انہاں دا آٹا بناؤ اور تسی کھانا تیار کرو اور میں حضور نو دعوت دے کے آنا ہوں۔ آپ گئے، آقا علیہ السلام نو چپکے دے نال دعوت دیتی، علانیہ نہیں، اعلانیہ طور تے نہیں، آہستہ دے گئے نے اور حضور دے قریب ہو کے عرض کرتے نے سونیا گھر میں تھوڑا جا کھانے دا انتظام کیتا ہے، چند ایک ساتھی لے کے نا تشریف لے آؤ، کیونکہ وہ تو صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر سی، بعد نے 800 بیان کیتا ہے، بعد نے 1000 بیان کیتا ہے، بعد نے 1400 لکھیا ہے۔ تو 4 کلو جو دیاں انیاں روٹیاں تو نہیں پک سکتی ہیں، چھوٹا جا بکری دا بچہ ذبح کیتا ہوئے تو وہ اتنے لوگوں کی خوراک کا تو نہیں انتظام ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام آہستگاہ جی گزارش کیتی ہے کہ حضور تشریف لاؤ اور تھوڑے ساتھیاں دے نال آ جاؤ۔ اب حضور دی شفقت ویکھو، آقا علیہ السلام کنوں لے کے جان دے کنوں چھڈ کے جان۔ نبی کتنا مہربان ہے کہ امتی نے تو اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے، لیکن حضور اور کنوں قریب کرن اور کنوں دور کرن کہ نہیں تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو باقیاں نو رہن دئیے، تو یہ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضور آقا علیہ السلام نے اپنے غلام نو فرمایا دوسرے نو اعلان کر اپنی جابر دے گھر دعوت دے اور آپ سارے کھانا کھان جانا ہے۔ اعلان ہو گیا، صحابہ کرام میں جو خوشی دی لہر دوڑ گئی، جنہیں بھوک دے نال پیٹ اتے پتھر بننے آوے انہوں دعوت دی خوشخبری ملے تو اس کی کیا کیفیت ہے۔ اب وہ خوش ہو گئے نے اور حضرت جابر پریشان ہو گئے نے۔ پریشان اس باروں بھی میں چند لوگوں کے نال گزارش کی سی تو حضور نے سارے نے فرما دیتا ہے، تو پھر مطمئن بھی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے تو پھر حضور جانن، وہ انتظام نہیں کر لین گے۔ آقا علیہ السلام سارے دے آن تو پہلے تشریف لائے اور آپ نے جیڑی ہانڈی میں کھانا پکدا پیا سی، سادن پکدا پیا سی، اون دے وچ لوابے دا ہنڈا لیا اور جیڑا آٹا گنیا پیا سی اون دے وچ بھی آپ نے لوابے دا ہنڈا لیا اور آپ دی زوجہ محترمہ نو فرمایا تساں اے جڑا برتن ہے اینو چولہے تو تھلے نہیں لاؤنا اور اے دے وچ سادن پا پا کے دتی جاؤ اور جو آٹا ہے اے دے تو کپڑا نہیں ہٹانا، پیڑے کر کر کے پکائی جاؤ اور پکڑائی جاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان گروہ در گروہ تشریف لاندے رہے، آپ کی زوجہ محترمہ روٹیاں ہی پکا دیا رہیاں، سالن بھی دے دیا رہیاں، سارے صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا ہے، وہ چلے گئے نے
اور وہ سالن بھی اتنا ہے، وہ آٹا بھی اتنا ہی موجود ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ مقام اور یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 90 سال کی عمر پائی ہے، اور آپ نے تقریباً تمام تر ادوار ویکھے نے۔ آقا علیہ السلام دا پاک دور بھی ویکھیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین شہید کربلا، یہ سارے ادوار آپ نے ویکھے نے۔ اور اہل بیت دے نال جو آپ کی محبت ہے وہ انفرادی سی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام تو بعد کربلا دے وچ 40ویں والے دن، جس نو اربعین کربلا آکھیا جاتا ہے کہ 40واں جنوں اسی اپنے لفظاں وچ کہنے ہاں، سب تو پہلے امام حسین دا جو سب تو پہلا زائر ہے جڑا سفر کر کے باقاعدہ آیا ہے اور انہیں آ کے امام حسین علیہ السلام دی زیارت کیتی ہے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ مدینہ پاک کی تو چلے نے، اور آپ نے 40ویں دن آپ پہنچے نے، جس وقت امام حسین علیہ السلام 40 دن شہید ہوئے ہو گئے سن، تو آپ نے آ کے آپ نے مزار سے حاضری دیتی ہے، اور اسی ہی دن قافلہ اہل بیت بھی واپس لوٹیا، اور اتنے انہوں نے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو ظاہر امام حسین سب تو پہلا ہون دا جو شرف ہے وہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے والد محترم جس وقت شہید ہو گئے غزوہ احد دے وچ، انہوں نے ایک بڑا خاندان چھوڑیا سی اور نال کافی سارا قرضہ بھی چھوڑیا سی۔ تو خاندان نو تو آپ مینج کر رہے سن جس طرح ہو رہا سی، لیکن جو قرض دار نے وہ بڑا ستا رہے سن، اور وہ قرض بھی سی یہودیاں دا، کیونکہ اس وقت بزنس مین کاروباری لوگ اس علاقے دے وہی سن، تو انہوں کو قرضہ وغیرہ لیا یا لین دین ہوتا رہتا سی۔ تو قرضہ اتنا، اب جن کو قرضہ لینا ہوئے وہ بندہ موجود ہوئے تو پھر اور گل ہوتی ہے، اور بندہ فوت ہو جاوے تو پھر جنہیں لینے ان کی پریشانی ہور ہوتی ہے۔ اور بگرو جڑا بچہ ہے وہ بھی مناسب ہی کمائی کرنے والا ہوئے، اور گھر کا خرچہ بھی زیادہ ہوئے، حالات بہت سنگین ہو، پھر اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو انہوں نے آپ تنگ کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح بھی آنا، دوپہر بھی آنا، شام بھی آنا، آپ نے ریکویسٹ کرنی بھی یار مینوں کچھ ٹائم دیو، کچھ دن دیو، مینوں مہلت دیو، میں قرضہ داں گا لیکن میرے کو اب ہے نہیں تو میں کس طرح ادا کراں، لیکن وہ نہیں رک رہے۔ تو آپ مجبور ہو کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے باپ کا قرضہ ہے، میرے کو طاقت نہیں ادا کرن دی، اور اے مینوں بہت ستائی کھلے نے۔ آقا علیہ السلام نے انہوں نے بلایا، اور آپ نے انہوں نے فرمایا تسا اندے نال کو نرمی کرو۔ انہوں نے کہا جی حضور نرمی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا انہوں ٹائم دے دیو، انہوں نے کہا جی نہیں ٹائم بھی نہیں دے سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تسی ایویں کرو کہ ادھے اندے کو ایسا لے لو اور ادھے اگلے سال لے لیا جائے، کیونکہ سیزن ہے، جس وقت باغ کھجوراں وغیرہ کا سیزن چلے گا، سال پورا کمائی کرن گے، تو کچھ ہن تانوں دے دیندے نے، اور جڑے رہ جان گے ادھے وہ اگلے سال لے لیا جائے۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں اسی ایویں بھی نہیں کر سکتے، سانوں چاہیے نے تو سانوں چاہیے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تسی جاؤ اور تھوڑا سی کوئی نہ کوئی انتظام کرنے ہاں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جابر تو گھر جا، اور غالباً جمعہ ہوئے گا پھر اس دن، جو آپ نے فرمایا کہ میں ہفتے نو آواں گا، فرمایا کہ میں ہفتے والے دن تیرے گھر آواں گا، تو میرا انتظار کریں، یا ہفتے نو کوئی انتظام ہوئے گا لین دین دا یا کوئی باغ دا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ہفتے نو آواں گا، انہیں دن تو میرا انتظار کر، چاہے ایک دن سی یا 2 دن سن، اور ان کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ چلے گئے،
ہفتے والے دن حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے تشریف لے گئے. آپ وہاں تشریف لے گئے, آپ نے استقبال کیا آقا علیہ السلام کا. آپ کے پیچھے حضرت عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آقا علیہ السلام کے پیچھے پہنچ گئے. آقا علیہ السلام نے اتنے جا کے کیتا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا. وضو فرما کے آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائے. 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے آپ اتنے ہی بیٹھ گئے. اور جتھے آپ نے نماز پڑھی اتنے ہی جڑیاں آپ دیا کھجوراں سن, جڑیاں آپ اتار رہے سن, وہ لا کے رکھیا جا رہی سن. آپ نے فرمایا انہوں الگ الگ کر دو, جو کوالٹی وائز نے, جو اچھیاں نے, جو ناقص نے, جو اس تو کمزور نے, انہوں الگ الگ کر دو. اور وہ جتنیاں آدیاں گئیاں حضور نے ڈھیر لگایا اور آپ وہاں بیٹھے نے آقا علیہ السلام. اور فرمایا جابر جن بھی تیرے لین والے نے انہوں نے کہہ کے آ کے میرے کو اپنی گردے دی وصولی کر دو. تو آپ نے سارا نے بلا لیا. وہ کرن پہلے ہی پتا سی کہ حضور نے ہفتے کا وعدہ فرمایا ہے کہ حضور آن گے, حضور آئے تو پہلے ہی تیار سن. آقا علیہ السلام تشریف فرما نے جابر نے فرمایا انہوں نے تول کے دیتی جا. آپ نے وہ جو تھوڑیاں جی آپ دیا کھجوراں اور چھوارے آپ نے تول کے ایک ایک فرمایا کہ ایک نو بلانا ہے, انہوں دے کے پھر دوسرے نو بلانا ہے. تو ایک ایک کر کے آدھے گئے جتنی انہوں دی رقم ہے اتنی اس کے مطابق انہوں نے کھجوراں تول کے دے گئے, یہاں تک کہ سارے کا قرضہ ادا ہو گیا اور وہ ڈھیریاں اویں دی ہوں گی موجود. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان ادا فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے جو آپ کے نال شفقت فرمائی ہے اور ایک امتی دے واسطے آقا علیہ السلام کس قدر اس کے نال محبت کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں, اور حضور کو اپنا ہر امتی کتنا عزیز ہے. یہ جو واقعات نے یہ سانو اس چیز کی طرف ساری توجہ دلانے نے کہ ساڈا جڑا محبوب ہے, ساڈا جڑا نبی ہے وہ کتنی شان والا اور کتنا مہربان ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں بہت بڑا محدث قرار دیتا گیا ہے اور علم الحدیث کے آپ کا بہت بڑا نام ہے. بہت ساری احادیث آپ نے بیان فرمائیاں نے اور حدیث پاک دے نال جو آپ کی محبت ہے. ہمارے ہاں اگر سانو کوئی بندہ احادیث سناوے تو ساری توجہ کم ہوتی ہے, اور اگر کوئی سانو ویسے دوسریاں گلاں سنائیے تو توجہ زیادہ ساری کھینچدیاں نے. لیکن صحابہ کرام دی جو محبت ہے وہ تسا سنو گے تو تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ کو پتہ چلیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جیڑی حضور دی فلاں بندہ جانتا ہے اور مصر وچ رہتا ہے. تو آپ نے ایک اونٹ خریدیا سفر دے واسطے اور 1 مہینے دا راشن, کیونکہ 1 مہینے دا سفر سی وہ آپ نے اکٹھا کیتا اور اٹھ دے اتنے آپ سوار ہوئے اور سفر کر کے مہینے دا سفر کر کے اتنے گئے. اور وہ اس علاقے میں صحابہ رسول سن اور انہوں کی ذمہ داری سی. تو آپ انہوں دے دروازے تے جا کے بیٹھ گئے, دھوپ سی اور دھوپتے ہی بہ گئے اور دروازہ نہیں کھڑکایا. اور وہ اپنے انہوں نے ٹائم کے مطابق ہی نکلنا سی. تو خادم نے ویکھیا بھی کوئی بندہ ہے اور باہر بیٹھا ہے. تو خادم نے کہا کہ حضور تسی جو بھی ہو مسافر, وہ تو نہیں جانتا سی بھی یہ کون نے. تو فرمایا کہ تسی بیٹھ جاؤ انتظار کرو, وہ تو لیٹ نکلن گے. آپ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں, جدوں بھی نکلن گے میں انتظار کرنا گا. انہوں نے کہا کہ تسی کدھر بیٹھ جاؤ, تمہیں کھانا کھلائیے, تسی آرام کرو. فرمایا کہ میں آرام نہیں کرنا, نہ مینوں کھان دی نہ مینوں پین دی, کھانا پینا میں نال لے کے آیا ہوں اور مینوں آرام کی ضرورت ہی نہیں ہے. آرام مینوں ادو ہی ہونا ہے جدوں میں حضور کی گل سننی. میرا جو مقصد حل ہونا ہے. انہوں نے کہا کہ تسی کون ہو. اس نے گھر جا کے دسیا کہ حضور ایک آدمی ہے اور وہ نہ تو کرے جانتے تیار ہے نہ کچھ کھانا ہے, بس بیٹھا ہے. اور اب عجیب و غریب مہمان آ جائے تو خادمہ بھی دسنا پہنتا ہے جا کے, وگرنہ تو خادم نہیں دستے.
لیکن پھر وہ عام تو نہیں سی، چاہے وہ نہیں بھی جانتا سی، تو انہوں نے کہا کہ تسی پوچھو بھی وہ ہے کون، ان کا نام کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، انہوں نے دسی کہ میں جابر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیڑا جابر؟ کلے جابر تو نہیں پتہ لگنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں حضور دا غلام ہاں۔ جس وقت انہوں نے یاد آیا تو وہ دوڑ کے باہر آئے اور آپ کو آ کے موانکے میں رہنا جب بھی ڈال لی، اور فرمایا کہ تساں آئے ہو اور پھر تسی انتظار کر رہے ہو، تسی دسو تو صحیح کہ میں آیا۔ آپ نے فرمایا میں جو حضور دا غلام ہاں وہ الگ بات ہے، لیکن آج میں ایک حضور دی حدیث دا طالب علم بن کے آیا ہاں، میں ایک شاگرد بن کے آیا ہاں، اور شاگرد دا اے حق نہیں کہ وہ استاد کو تکلیف دے، لہذا تو اگر کنے دن بھی نہ آتا تو میں تیرا انتظار کرنا سی۔ تو فرمایا مقصد، فرمایا میں سنیا ہے کہ حضور دی ایک حدیث تیرے کول ہے، تو میں چاہنا ہاں کہ میں تیرے منہ دے وچوں وہ گل سن لواں جو میرے محبوب نے فرمائی ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث سنائی اور وہ سنی اور آپ واپس تشریف لایا ہے۔ اب تسی اندازہ لگاؤ ایک حدیث کی کنی اہمیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان دی کتنی حیثیت ہے، انہوں نے کتنی ان دے نال محبت سی۔ ساڈے کول تو کئی حدیثاں ایک بار ہی پڑھ کے تو آگے گزار جانے ہاں، ساڈے ذہن ہی نہیں رہندیاں، لیکن وہ ایک حدیث واسطے مہینے مہینے دا پیدل سفر کر کے جان، انہوں نے پھر بھی اطمینان ہوتا ہے اور وہ اس گل تے شکر ادا کرتے ہیں کہ میں اپنے نبی دا فرمان سن لیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک واقعہ پہلے میں اس نے مختصر ذکر کیتا ہے، لیکن اس کو دوبارہ سنا رہا ہے کیونکہ آپ کا ذکر ہے اور وہ واقعہ بڑی محبت والا ہے۔ حضور اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں تشریف لے گئے نے اور واپسی تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حالات بہت ہی ناساسن، غزوہ احد تو فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ اس وقت آپ کی مالی حالت بہت ہی کمزور سی اور گھر دے وچ کثیر چھٹیاں بہنا اخراجات، تو آپ دے کول ایک اونٹ سی اور وہ اونٹ بہت کمزور سی۔ آپ قافلے دے نال چلے نے لیکن قافلہ آگے رہ گیا، چلا گیا اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلیا ایک میرا غلام پیچھے رہ گیا ہے۔ آپ قافلے نے چھوڑ کے واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا حضور میں جابر ہاں۔ فرمایا پیچھے رہ گئے کی ہویا ہے؟ عرض کرتے ہیں سنا میرا اٹھ کمزور ہے، بوڑھا ہے اور ان دے وچ اتنی طاقت نہیں کہ یہ انہاں دوسرے اونٹاں دے برابر چل سکے، قافلے دے نال پہنچ سکے۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، فرمایا اونٹ نو روک۔ آپ نے اونٹ روکیا، اونٹ کو بٹھایا، حضور نے اپنی سواری کو بٹھایا اور اترے، اور آپ نے کول ایک چھڑی سی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کول، فرمایا چھڑی میں نے دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھڑی پکڑی اور آپ نے اس اونٹ نو ایک دو یا تین چھڑیاں لگائیاں محبت دے نال۔ اب وہ چھڑیاں کیا نے کہ وہ لگیاں نے اور وہ اونٹ طاقتور ہو گیا ہے، اس دی ساری کمزوری، اس دی ساری بڑھاپا اوندا دور ہو گیا، اور فرمایا کہ ہن جابر اندے اوتے پہ۔ اب جس وقت آپ پھر اونٹ تے بیٹھے تو اونٹ کی سپیڈ ہی بدلی ہوئی ہے۔ فرمایا جابر تیرا تے اونٹ بڑا طاقتور ہو گیا ہے، تو تے کہندا سی بھی میرا اونٹ کمزور ہے، تو یہ تو بڑا طاقتور ہو گیا ہے۔ عرض کرتا سنیا تساں مہربانی فرمائی ہے تو اندے وچ طاقت آئی ہے، وگرنہ یہ تے مردہ سی۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جوان نے اور قافلہ آگے سی، حضور نے فرمایا میں اندے نال چند گلاں کراں، اینوں دھیانے لائیے۔ تو آپ نے انہاں دی طبیعت اور انہاں دی مزاج دے مطابق گفتگو شروع فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے جابر اے دس کہ تیری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ عرض کی تھی حضور میں شادی کرا لئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو شادی کنواری لڑکی نال کروائی ہے یا شادی شدہ عورت دے نال کروائی ہے؟ عرض کی تھی حضور میں ایک بیوہ خاتون دے نال بڑی عمر دی عورت دے نال نکاح فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی تو ایویں کیوں کیتا ہے؟ تو جوان ہے
تو جوان لڑکی دے نال شادی کرادا، تو اندے نال ہسدا کھیڈدا، وہ تیرے نال ہسدی کھیڈدی، تواڈے گھر دی ایک رونق ہوندی، تو ایک فیصلہ کیوں لیا ہے؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں سونیا تانوں پتہ ہے میرے باپ شہید ہو گئے نے اور میریاں 9 بہناں نے گھر وچ، ایک تو اگر وہ بھی جوان نے، کوئی انہاں وچ چھوٹیاں نے، اگر میں انہاں دی عمر دی ہی بیوی بنا کے لایا دا تو ان دا اثر انہاں تے بھی پینا سی، اسی آپس وچ ہسدے کھیڈدے گل بات کردے تو انہاں بہناں دی بھی طبیعت تے اس چیز دا اثر پینا سی۔ اور پھر فرمایا جہڑیاں میریاں چھوٹیاں بہناں نے انہاں دا پھر خیال نہیں رکھیا جانا سی، اور گھر وچ لڑائی ہوئے آئی، وہ بھی لڑکی ہوئے آئی، وہ بھی لڑکیاں نے، روز گھر وچ فساد ہوئے آ، تو میں ایک بڑی عمر دی خاتون لئی ہے تاکہ وہ میریاں بہناں دے وال واوے، انہاں دیا جواں کڈے، انہاں دا خیال رکھے اور گھر نوں ایویں چلاوے جویں ایک ماں چلاندی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو بہترین فیصلہ کیتا ہے، فرمایا کہ تسا یہ جڑا فیصلہ فرمایا ہے وہ بہترین فیصلہ کیتا ہے اور تیرا فیصلہ بہترین ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آپ اس طرح کریں گے، جس وقت آپ مدینے کے قریب جاؤں گے تو آپ سارا قافلہ روک دیاں گے۔ آپ نے عرض کی تھی سنا کیوں روکو گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے روکاں گے کہ تیری گھر والی چونکہ کماں میں مصروف ہونی ہے، گھر میں ذمہ داری ہے، تو خیوں کو خبر ہی نہ ہوئے تو اچانک گھر جائیں تیرے واسطے کوئی انتظام نہ کر سکے تو انہوں پتہ لگ جائے گا کہ تم آئے ہو تو تیرے آن تو پہلے تیرے واسطے انتظام کرے گی، کوئی بستر لگائے گی، کوئی تکیاں لگائے گی، تو تاکہ تو جاوے اور تو اپنے گھر کو ویکھ کے خوش ہو جائے۔ تو آپ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں سونا ساڈے گھر تو تکیہ ہے ہی کوئی نہیں، ساڈے گھر تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، غربت ہے۔ تو جس باپ شہید ہو جاوے، گھر 9 چھوٹیاں چھوٹیاں بہناں ہون، اس گھر میں تو یہ آسائش و آرام زندگی نہیں ہوتی، اور وہ صحابہ کرام دا دور۔ تو عرض کی سونے ساڈے گھر تو ایسا انتظام ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، پھر تو پریشان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا پھر یہ دس بھی ہے جڑا اونٹ ہی ویچنا ہی، جڑا تیرے کو اونٹ ہے کیا ہے ویچنا ہی؟ عرض کہتے ہیں سنا تہاڈا ہی ہے۔ فرمایا نہیں تو یہ گل کر بھی جو تو ویچنا ہے تو پھر گل کر۔ آپ نے فرمایا اگر تساں فرماتے ہو تمہیں پسند ہے تو میں بیچ دینا وا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تینوں 1 درہم دیاں گا۔ عرض کہتے ہیں سونا 1 تو بالکل تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر 2 درہم میں دے دینا وا، اور نال یہ بھی ہے کہ قیمت اتنے اپنا سودا ہو جائے گا، مدینے تک تین میں اونٹ سے بیٹھنے کی اجازت بھی دیاں گا، مدینے تک تو یہ سوار ہو کے بھی چلا جانی۔ عرض کہتے ہیں اگر 2 بھی دیو گے نا تو حضور مینوں پھر بھی گھاٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر میں 4 درہم دینا وا۔ کہتے ٹھیک ہے 4 درہم اگر ہے تو یہ بہترین ہے، اور میں خوش ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مدینے جا کے ساڈے کو تو 4 درہم لے لیں اور اٹھ ساڈا تے اتوں تک جان کی تینوں اجازت ہے۔ مدینے پاک پہنچ گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدھا گئے نے مسجد نبوی شریف، اور اٹھ نو مسجد دے بوئے کے بنیا چاہ اور حضور دے پیچھے جا کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے بیٹھے نے، آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو بلایا۔ آپ نے خزانچی سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے خزانچی سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا اے بلال جابر کو 40 درہم عطا کر دے، 40 درہم عطا کر دیو، اور 40 تو ہی اتے دے دینا، 40 تے اٹھتے نے اور اتے نو تحفہ دینا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40 درہم اونٹ کی قیمت عطا فرمائی، اور اوپر اس حساب دے نال ماحول کے مطابق جو آپ نو مناسب لگیا حضرت بلال نو وہ آپ نے سونا عطا فرما دیتا۔ تو وہ جو سونا آپ نے اوپر عطا فرمایا سی حضور دے حکم دے نال، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی انہوں سوغات سمجھ کے اپنے نال میں رکھیا ہے کہ اے وہ ہے جڑا مینوں حضور نے خصوصی طور تے بلال نو کہہ کے عطا فرمایا سی۔
اب 40 درہم لے نے نماز پڑھی ہے اور مسجد میں نکلے نے اور ٹرے جاندے نے. اب سوچتے پے نے بھی پیسے تو میرے کو آ گئے نے اور انہاں پیسوں کا میں کرا کہ اٹھ لواں چنگا لے لواں گھر واسطے سامان لواں گھر واسطے کوئی اناج لواں خوراک لواں. تو انہاں پریشانیاں دے وچ جا رہے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو فرمایا اے بلال عرض کی جو سنا فرمایا اے جڑا اٹھ ہے یہ لے جا اور جابر نو دے آ. انہوں آکھی یہ تینوں تحفہ دے دیتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچ گم نے بھی میں ان کرا کہ سواری کا انتظام کیویں کراں گا میرا کس طرح نظام چلے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اونٹ لے کے بلال آ رہے ہیں. آپ پریشان ہو گئے پتہ نہیں اب اس کا کیا ماجرا ہے کہ حضور نے پسند نہیں فرمایا یا کیا وجہ ہے. تو جس وقت حضرت بلال تشریف لائے آپ نے فرمایا اے جابر پریشان نہ ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے نال یہ جڑا سارا معاملہ سی یہ کوئی اٹھ لین واسطے نہیں کیتا سی. یہ تو انہاں دی شفقت سی. یہ تیریاں تیرے نال جو گلاں کیتیاں نے جو تیرے نال جو ریٹ کیتا ہے یہ تیرے نال یہ تو انہاں دی محبت سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تینوں نوازنا چاہتے سن تو انہوں نے تو ایک بہانہ بنایا ہے. وہ کہتے ہیں نہ کہیں دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے وہ جسے چاہیں نواز دیں یہ در حبیب کی بات ہے. فرمایا کہ وہ تو تینوں نوازنا چاہتے سن. فرمایا یہ اٹھ بھی تیرا ہے یہ پیسے بھی تیرے نے اور یہ صرف اور صرف تیرے نال حضور نے محبت فرمائی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی پوری امت دے نال یہ محبت ہے شفقت ہے خیر خواہی ہے. یہ اور بات ہے کہ اسی اس چیز کا احساس نہ کریے. اگر اسی احساس کریے تو یقیناً سانو احساس ہوئے گا کہ ساڈا نبی ساڈے واسطے کتنا مہربان ہے اور ساری کتنی وہ خیر خواہی چاہتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے.